الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا پہلا پارہ ہے، قرآن مجید کا پہلا پارہ، اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 ہے جو تلاوت کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک مومنین کا اور ایک ان کے مد مقابل جو ہے نا کافر، انکار کرنے والوں کا، اور ان کے علامات، ان کی پہچان بھی بتا دی گئی۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بات بتا دی گیا، اور قرآن سے پہلے کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے چل کے منکرین حق کا ذکر کیا اسی رکوع میں کہ ان الذین کفروا میں، بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے معنی انکار کرنے کے ہیں، حق بات کا انکار کرنا، تو اس کی ساری تفصیلات آئی تھی، ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے نا، اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس گروہ کے جو علامات ہیں وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا نام نہیں لیا گیا اس میں، جیسے ایمان والوں کا نام لیا گیا پہلے رکوع میں، اور کافر یعنی انکار کرنے والوں کو بھی نام لیا گیا، لیکن یہاں پہ اس رکوع میں جو تیسرا ایک گروہ ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں، منافقین کا، ان کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، ان کی اوصاف کو بتایا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ تھوڑی سی ہم تشریحات جو کریں گے نا،
تو اس میں بعض علماء یہود بھی اس کے اندر شامل ہیں، اہل کتاب کے، جنہوں نے جو ہے مدینے کے اندر خاص طور پہ اسلام کی مخالفت کے لیے جو انڈر گراؤنڈ جو ہے نا چھپکے سے سازشیں کر رہے تھے، اور انہی کے پیر جناب علی زیر سرپرستی میں منافقین پنپ رہے تھے، نفاق۔ اب عام بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں لوگ؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ بات ہے اصل میں اب سمجھنے کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ کون لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کی نفی کر رہا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ وہ بات سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کے دیگر آیات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بات جو اللہ نے کہی، نبی فرمایا کہ علماء یہود خاص طور پہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بھی جناب اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، ہم بھی جناب علی نبیوں کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب یہودی ہیں، اور یہودی جو ہے نا پورے نبیوں کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے۔ اسی طرح اب عیسائی ہیں، عیسائی بھی سارے نبیوں کو مانتے ہیں سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے۔ تو اس اعتبار سے ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، تورات انجیل وغیرہ، آخرت کا تصور ان کے پاس بھی تھا، جو قرآن میں بات بتا دی گئی ہے نا، جنت کا تصور ان کے پاس تھا، دوزخ کا بھی تھا، ساری باتیں تھیں۔ اور چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی نا یہودیوں نے، جنت میں ہم جائیں گے۔ قرآن میں یہ بات ہے نا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اسی صورت میں آگے چل کے یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہم جائیں گے، یہودی جائیں گے، عیسائی جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اوپر ان کا ایمان تھا آخرت میں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پورے آسانی کے ساتھ۔ اور کتاب کے متعلق بھی ان کا ایمان تھا، تورات اور انجیل وغیرہ زبور جو دی گئی تھی انہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں ابو کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اگرچہ کہ رسول اللہ کو نہیں مانے تو کیا ہوا، باقی کے پیغمبروں تو مانتے ہیں نا۔ تو یہ دعویٰ تھا ان کا، اور اسی لیے یہاں پہ کیا الفاظ آ رہے ہیں ان کے، دیکھیے آپ غور کیجیے، آپ کیا آ رہے ہیں؟ آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ رسول کے ایمان کے اوپر نہیں آ رہی بات یہاں پہ، کیونکہ ان کا ایمان تھا نا بھائی، آخرت پہ بھی تھا اور اللہ پہ بھی تھا، لیکن رسول پہ نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسی لیے اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اب وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب اپنے ایمان کا دعویٰ کر کے وہ چاہتے کیا ہیں آخر؟ فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں نا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے اس دعوے سے کہ ہم بھی اس مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اس میں علماء یہود بھی ہیں اور اس میں منافقین بھی آ جائیں گے، اس میں ان کا جو ذکر آیا ہے نا خاص طور پہ۔ تو ہم آگے چل کے ایک آیت کا حوالہ لیں گے قرآن مجید میں، سورہ نور میں منافقین کے ذکر کے متعلق وہاں پہ بات آئی خاص طور پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ اب دیکھیے آپ نیا آیا، رسول پہ ایمان کی بات آئی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسول پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دو باتیں کہی نا، آمنا باللہ بالرسول وَأَطَعْنَا، اور پھر ہم اطاعت بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں یقولون آمنا باللہ والرسول وَأَطَعْنَا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے کہ جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یتولی فریق منہم من بعد ذلک،
ان میں کا ایک فریق جو ہے پلٹ جاتا اپنے وعدے سے، اب نہیں آتا انہیں کتاب کی طرف، عمل کی طرف نہیں آتا، زبانی خرچ تھا اس کا ایک سے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یقولون آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور رسول پہ بھی ایمان ہے اور اطاعت بھی کریں گے۔ ثم يتولى فريق من بعد ذلك، ان میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے؟ اب اپنے کیے ہوئے عہد سے روگردانی کرتا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایسے بھی الفاظ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں رسول کے اوپر بھی اللہ کے اوپر بھی، تو جب ان کو عمل کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ اس کے نبی کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، لیکن یہ صرف زبانی خرچ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عمل سے، عملی اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ان لوگوں کا، صرف زبانی خرچ ہے بس۔ اور جن لوگوں کا صرف زبانی خرچ ہے اور عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ ہم پہ ڈکلیئر کر دیا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی وہی فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا وَمَا ہم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اب یہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ امت مسلمہ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پہ بھی ایمان ہے، رسول پہ بھی ایمان ہے، کتاب پہ بھی ایمان ہے، اور جب عمل کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو پھر یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ان کے اوپر قرآن کیا فتویٰ لگا رہا؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے مسلمان اللہ کے پاس مومن نہیں ہے، نام کے مسلمان ہے، صرف کلیئر کر رہا قرآن۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو فتویٰ دینے کا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ قطعی طور پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کے متعلق یہ کہیں آپ کسی کے ایمان کی نفی کر دیں، آپ کسی کو اسلام سے خارج کر دیں۔ آپ کا حق نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی مفسر کا، نہ کسی مولوی کا، کسی کا حق نہیں ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ صرف وہ علامات بتا رہا ہے، اور وہ علامات جس کے اندر بھی ہے وہ اپنا جائزہ لینا، انڈیویجل، دوسروں کا نہیں۔ وہ دیکھنا ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ کیا میرے اندر وہ ہے یا نہیں، جو کوالٹی، یا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ ہے اصل میں ایک سبق ہے ہر آدمی کو اللہ پڑھا رہے ہیں قرآن میں۔ ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے دین کا جائزہ لینا ہے کہ میرا ایمان کتنا ہے، دوسرے کا نہیں۔ یہ منع کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ منافق ہونے کے باوجود بھی وہ منافقین کے لیے دعائے استغفار کر رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ بھی منع کیا لیکن برابر آپ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ منافقین کا سردار بھی مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ تو یہ نہیں، یہ تاثر نہیں دینا کہ نبی بھی کسی کو کہیں بھی نہیں بولے یہ منافق ہے، بلکہ علامات بتا دیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم تھا آپ کے مجلس میں کون بیٹھے میں نفاق والے، نبی ہیں آپ کو نہیں تو کس کو معلوم پھر۔ لیکن کبھی پورے ذخیرے حدیث میں کہیں یہ اشارہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر یہ بتایا کہ یہ شخص منافق ہے، نہیں۔ جب رسول نہیں بتایا تو ہم کیسے بتائیں گے بھائی؟ کیونکہ نفاق جو ہے ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، اسی لیے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے ہر کوئی۔ آگے چل کے کچھ باتیں آ رہی ہیں ابھی تمثیلات کے ذریعے سے، اس میں بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں؟ خاص طور پہ علماء یہود یہاں پہ مراد ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کر کے یخادعون اللہ والذین آمنوا،
ابھی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے، دراصل یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کر کے، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے، ان کا شعور نہیں ہے، انہیں کر کیا رہے ہیں آخر یہ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ وہ لوگ جناب علی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کو تو دھوکہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ اپنے تصور میں سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں کہہ کے۔ اور اللہ فرمایا کہ دراصل نہ، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یخدعون الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا شعور نہیں ہے انہیں، اس کی سمجھ نہیں ہے انہیں۔ یہ بات اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ کیا ہے؟ بیماری ہے، مرض، عربی زبان میں مرض، مریض، اردو میں بھی آتا ہے یہ مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بیمار سمجھے ہی نہیں، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے جب دین حق آ گیا تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے حقیقی طور پہ، اور چونکہ علماء یہود ہے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایک ایسے نبی کی پیشن گوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، وہ جانتے تھے علماء یہود خاص طور پہ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اس کو چھپا دیا، اور اس وجہ سے چھپا دیا کیونکہ اب جو نبی بن کے آئے ہیں یہ بنی اسماعیل میں آ گئے، اور اب تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل میں تھے۔ اب یہاں سے ان کو ایک قسم کا حسب نسب کی ایک دشمنی پڑ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ آج تک جتنے بھی نبی آئے وہ سارے ہمارے خاندان ہمارے قبیلے میں آئے سارے، اب یہ رسول ہمارے خاندان قبیلے سے ہٹ کے آئے ہیں، لہٰذا ان کو اب کیا ہوا؟ وہاں سے حسد پیدا ہو گئی، تعصب پیدا ہو گیا، اور یہ حسد اور تعصب ان کی آنکھوں کے اوپر پڑ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود اس کے اوپر تسلیم نہیں کیا۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ اتنے بلیغ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو بالکل اسی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مجمع میں اگر کوئی لڑکا کھڑا ہوا ہے اور وہ باپ کا بیٹا ہے تو وہ باپ اپنے بیٹے کو فوری پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، شک نہیں ہوتا اس کے اندر۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں جیسا ایک باپ بھرے مجمع کے اندر اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ وہ پہچان لیے آخری رسول ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، لیکن وہ ہٹ دھرمی کی بنیاد کے اوپر، ضد کی بنیاد کے اوپر، عصبیت کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپگنڈا شروع کر دیا انہوں نے، اور ایسے ایسے داؤ پیچ کھیلنے لگے کہ جو سادہ سیدھا جو لوگ مسلمان ایمان لا رہے تھے ان کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے لگے، مدینے کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ یہودیوں مدینے کے اندر یہودی آباد تھے اس زمانے میں، عیسائی بھی تھے، تو خاص طور پہ مدینے کی یہ صورت بقرہ بھی مدینی صورت ہے، تو یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ لوگ کیا کیا، اب یہ ایمان والے دیکھ رہے ہیں کہ دن پر دن مدینے میں ایمان والوں کے جناب یعنی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، تعداد ان کی بڑھتے جا رہی ہے، اب کس طرح جو ہے روکنا ان لوگوں کو، تو اب یہ لوگ پیدرے شروع کر دیا، اور یہ پیدروں کا ذکر جو آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گا، ایسے ایسے پیدرے شروع کیے کہ لوگ کہتے کہ اپنے اپنیوں کو جو بھیجتے تھے اللہ کے نبی کے مجلس میں کہ جاؤ جا کے ایمان لا لو، ہاں صبح صبح جاتے تھے فجر میں نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد کہتے کہ ایمان لائے، پھر ان کو ایسا بتا دیا کہ پھر شام میں انکار کر دینا تم جا کے، ہاں پہلے جا کے ایمان لا لو پھر شام میں انکار کر دو۔ اب اس سلسلے میں ارے بھائی کیا بحث مباحثہ ہوئیں گے، عرب تو ایمان والے تھے نا بھائی، کیا ہوا ایمان لائے پھر کیسا انکار کر دیے، اب ایک بحث چھڑی گئی، او بھائی ہم تو ایمان لائے تھے مگر یہ سمجھ کے ایمان لائے تھے کہ سچے نبی ہوں گے، یہ وہی نبی ہوں گے جو ہماری کتاب، لیکن وہ نہیں ہے نبی ہے۔ اب وہ خالص مخلص جو مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے وہ لوگ جناب علی پیدرے چلے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں وہی بات آ رہی ہے خاص طور پہ وہ علماء یہود جو ہے، پورے نہیں اس میں بھی دیکھیے قرآن تخصیص کرتا ہے اس کو،
آگے چل کے سورہ آل عمران میں سارے اہل کتاب ایسے نہیں تھے. فرمایا کہ وہ اب یہ طریقہ اختیار کیے کہ بھئی ہم اللہ ایسا طریقہ کر کے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے نعوذ باللہ، اور جو ایمان لائیں خالص مسلمان جو ہے نا ان کو بھی دھوکہ دیں گے. یہ ان کا منشا اور مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے دیا وَمَا يَخْدَعُونَ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے نہ دے رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا شعور نہیں ہے انہیں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو کچھ بالکل یہ کہ یعنی سمجھ لیے کہ ایک عام اہل کتاب کا آدمی تھا تو وہ ایمان لایا بہرحال، اور اس کے بعد وہ شک و شبہات کے اندر، اور اس کے بعد جناب علی کچھ وانٹڈلی اہل کتاب جو ہے وہ جان پوچھ کے مدنی اسلام کے اندر داخل ہو کے ایک سازش کرتے تھے. وما یشعرون میں وہ لوگ ہیں جو اجنبی لوگ تھے، یعنی ان کی کوئی مقصد نہیں تھا وہ، لیکن وما یشعرون، اور لیکن جو جانتے پوچھتے اسی لیے اسلام میں آئے تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے روکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والوں کے لیے. تو دو باتیں یہاں پہ آ گئی. دو افراد فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور یہی بیماری نفاق کی بیماری، حسد کی بیماری، یہ دونوں بیماریاں امراض. اور فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹے تھے. اللہ کی سنت یہ ہے بیماری چاہے وہ جسمانی ہو، وہ چاہے وہ بیماری اخلاقی ہو، کون سی بھی بیماری ہو، مرض. اگر کوئی آدمی جسمانی طور پہ بیمار ہے، اگر وہ اپنے بیماری کا علاج نہیں کروایا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھے گا. اسی طرح اگر کوئی اخلاقی معاملہ ہے بیماری کا، اگر اس کے اندر کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی کپٹ ہے، کوئی تعصب ہے، اگر وہ اس کا علاج نہیں کرے گا، اس کی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر یہ اور بڑھے گا. پھر حسد کی آگ اور بڑھے گی، اور بڑھتے بڑھتے اس کو جلا کے خاک راکھ کر دے گی پھر. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ کسی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا، صرف حسد کرنے والے کو ہی تباہ کر دیتی ہے. حسد کے متعلق جو حدیث آتی ہے نا ہمارے پاس میں، وہ کیا ہے؟ حسد ایک ایسی بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل دے کے فرمائے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلانے کے بعد آگ جو لکڑی کو کھا جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے اس کے اندر جتنے بھی اچھائیاں بھلائیاں ہیں نا، ان سارے نیکیوں کو وہ کھا جائے گی. حسد، تعصب، کینہ، کپٹ. اور یہ تعصب اور کینہ اور کپٹ زیادہ طور پہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اپنے مخالفین میں نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آپس میں. کبھی بھی ہر طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت اس کے اندر اس کی لپیٹ میں ہے، خاص طور پہ دینی جماعتیں آج آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا، تعصب کرنا، کینہ رکھنا، ان کے خلاف فتوے جاری کر دینا مختلف قسم کے، جناب یاری ان کو بدنام کر دینا، ایک جماعت دوسری جماعت کو بدنام کر دینا، کچھ فتوے لگا دینا، کچھ عیب لگا دینا، کچھ کہہ دینا بہرحال تاکہ لوگوں کے اندر اس کا وقار ختم ہو جائے، اس کے اوپر کوئی ٹپا لگ جائے. یہ ہے بیماری اصل میں بہت بڑی. اور یہ بیماری ہمارے پاس اللہ محفوظ رکھے دین کے کام کرنے والوں میں زیادہ ہو گئی ہے. دین ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد کے مطابق، حسد وہ بیماری ہے کہ وہ جس طرح سے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں نا، اسی طرح حسد جو نا تمہارے دین کو مونڈ دے گی. اتنی خطرناک بیماری ہے یہ وہی فرمایا بما کانوا فی قلوب مرض فزادہ، ایک بیماری ہے یہ حسد کی. اور حسد، حاسد، اللہ نے
ہمیں دعا سکھائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. آپ دعا اللہ سکھایا ہے کہ اے پروردگار حسد کرنے والے کی حسد کے شر سے مجھے بچا، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے، اپنی پناہ میں لے. اور یہ اہل کتاب کا حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، جس کو آگے چل کے اسی صورت میں بتایا کہ یہودیوں کے متعلق حسدم من عند انفسہم، یہ ان کے نزدیک حسد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، کہ بنی اسماعیل میں جو آ گئے نا ان کا حسد ہو گیا، اب ان کی مخالفت ہو گئی، اللہ کے نبی کی یہاں سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی. اور بہرحال بہت ساری باتیں آپ کو آئیں گے، اور پورا سورہ آل عمران جو نے اسی سے تقریباً بھرا ہوا ہے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے. تو منافقین کے متعلق بھی کچھ علامات جو بتا دی گئی ہیں، یہ آپ کو سورہ نساء میں آئیں گی خاص طور پہ. میں کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہودیاں، اور کیونکہ خاص طور پہ نفاق کا ذکر اس میں نہیں آیا، مطلب ان کا نام تو نہیں آیا، لیکن وہ علامات اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں. سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے ان کا ذکر. اللہ تعالیٰ منافقین کا جو تذکرہ کیا ہے. سورہ منافقون بھی ایک نازل ہوا ان کے متعلق. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. یہ منافقین آ کے کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، رسول آپ کے پاس آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایک سازش کے طور پہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کی محفل میں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن پہ دن کی تعداد بڑھ رہی ہے، کہ کیسے ان کی مجلس کو جناب منتشر کرنا ہے. یہاں پہ منافقین ایک چھپے ہوئے ایک منصوبہ لے کے آتے ہیں، جہاں پہ کوئی بات چلتی ہے نا ایمان کی، وہاں پہ آ کے کیسے درم برم کر دینا اس کو، اس مجلس کو کیسے خراب کر دینا. یہ اہل کفار میں بھی تھے، اہل مکہ میں کی بات، اور اہل نفاق میں بھی تھی، اور مدینے کے اہل مشرکین کے متعلق بھی قرآن میں آئی. یہ بھی چاہتے تھے کہ بھئی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیسے روکنا ہے. یہ بات قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں آئی. انہوں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. قرآن جو لوگ نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا کے قرآن سناتے ہیں، کہ یہاں پہ جا کے کچھ لوگ سننے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کی بات قرآن کی. تو یہ ابو جہل ابو لہب ایک ٹیم بنائے تھے، اور بنا کے جہاں بھی اللہ کے نبی جاتے کچھ بات کے ان کے پیچھے کر دیتے، جا کے تم شعر شاعری کرو، ناچ گانا گاؤ وہاں پہ، ہاں شور مچاؤ، دھوم مچاؤ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہو جائے. وہ آج بھی ہے وہ بات، ایسے نہیں ہے برابر. تو یہ دیکھیے یہاں پہ آ رہی ہے بات کچھ منافقین کے متعلق. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین یہ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ قَادِعُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. دیکھو آپ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہر کے جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بات کیا فرمایا؟ یہ نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، یعنی مطلب کوئی نہیں ہے، ان کو دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی کس بات کی ہے؟ یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو کیسا ڈائنامیٹ کرنا، اس کو یہ پروگرام تو یہ ہے ان کا، اور ان کو اسی لیے آنا ہی پڑے گا اب نماز میں. لہٰذا آ رہے ہیں پروگرام کے تحت نماز میں، اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ شوشے چھوڑ کے جناب یعنی کچھ شک و شکات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کاہلی ہے، سستی ہے، نماز کو آ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یراؤن الناس، یہ نماز کو آ رہے نا، کیوں آ رہی ہے؟ یہ جو باقی کے سچے اور پکے مسلمان ہیں نا، ان کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں، نہیں بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر وہ نماز میں غائب رہے تو پھر ظاہر ہے، اللہ قرآن میں بول دیا نا، یہ سورۃ توبہ میں آیت آتی ہے، فرمایا وَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ نماز پہ قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہی، نہیں آ رہی، تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہو سکتے، بول دیا قرآن سورۃ توبہ میں، دوسرے رکوع میں غالباً یہ ہے۔ تو فرمایا اسی لیے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہی ہے، لیکن ان کے اندر پروگرام کچھ دوسرا ہے اصل میں۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ وہی سبوتاژ کر دینا ہے۔ قرآن کی ایک محفل چل رہی ہے، دین کی ایک محفل چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لا رہے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ کس انداز میں جو ہے نا، کس طرح جو ہے لوگوں کو روکنا ہے، بھٹکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور یہ چیز قیامت تک باقی رہیں گی۔ یہ لوگ منافقین وہ زمانے میں بہت کم تھے، لیکن آج کروڑوں میں ہے، آج کروڑوں میں ہے، آج پہچاننا مشکل ہوتا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر، اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تھوڑا سے مراد کوئی دکھے ایمان والے، وہاں اللہ کی بات کر دینا، کچھ مل گئے دو تین لوگ وہاں بھی ایمان والے بھی ہیں، اللہ رسول کی بات، دین کی بات، یہ ہے ان کا، کوئی تعلق نہیں ان سے دین کا۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں نہ تو یہ ادھر کے ہیں نا ادھر کے، یعنی نہ تو یہ اسلام کا انکار کر کے منکرین میں شامل نہیں ہو رہے اور نہ ایمان لا کے ایمان والوں میں شامل ہو رہے، بلکہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، ادھر کے ہیں نا ادھر کے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اور آگے چل کے جو بات فرمائی ہے نا، وہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور یہ منافقین کا یہ جو طرز عمل جو ہے نا، اللہ اس کے اوپر اتنے غضبناک ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو رکھا جائے گا۔ انہوں نے جو سازشیں کی ہیں نا چھپ چھپ کے، دین اسلام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئے، ان کے متعلق بات فرمائی وَلَن تَجِدَ لَهُم مِّن نَصِيرًا، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ بھی دیا اور مہلت اور موقع بھی دیا آگے چل کے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں اس جہنم کے عذاب سے وہ لوگ بچ سکتے جنہوں نے توبہ کیا ہو، جنہوں نے توبہ کی ہو اپنے ان سازشی ان کے پروگراموں سے، اور وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لینا ہے، پھر اپنی اصلاح کر لی اب انہوں نے۔ اس کے بعد وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیا پھر انہوں نے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرنا ہے، اب کوئی مفاد نہیں ہونا آپ کا، خالص صرف اللہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں اس میں۔ اگر مفاد ہوگا تو دین اور اسلام ایمان مومنین کا ہوگا، لیکن اس کا ذاتی پرسنل مفاد، اس کا گھریلو مفاد نہیں ہونا اس کے اندر۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایسا کریں گے تو سچے ایمان والوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ یہ ہے سورہ 20واں رکوع بھی ہے، آگے پیچھے آیات ہیں اس کے، اور ایک مقام پہ بھی آیت آئی اس میں ایک مالی اسکل سے فرمایا یقبضون ایدیہم، اور یہ لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں، ہاتھ نہیں کھولتے۔ یقبضون ایدیہم، بلکہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تانے مارتے ہیں، ارے دیکھو ان کو خود گت نہیں ہے، ان کو خود وہ نہیں ہے، حالات کب کیا ہوتے، خالی لوگ خرچ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، الٹا ان کو تانے مارتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا۔
وہ سورہ منافقون میں یہی بات آئی نا، ہم الذین لا تنخوا عند من رسول اللہ، اور یہی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ مت خرچ کرو دین کے لیے، تم لوگ نہیں خرچ کرو گے کیا ہوگا پھر؟ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا یہاں پہ سب بھاگ جائیں گے، پھر پیسہ نہیں ہے تو کون آئیں گا؟ وہ آ رہے تھے، بیت المال بھی تھا، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں بات ہو رہی تھی، مہاجرین مکے سے آئے تھے، خالی ہاتھ تھے، ان کا مسئلہ تھا، بہت ساری باتیں تھیں یہ، تو پھر وہاں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں یہ لوگ، اور جو عمل کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے بات کہی جاتی ہے کہ تم اس طرح حرکتیں کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کیا کرو؟ ایسا کام کر کے، کون سا اچھا کام کر رہے ہیں تم؟ فساد مت کرو، زمین میں فساد ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر کے تم کو حاصل کیا ہو رہا سوائے فساد کے؟ آپس میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اور جو ایمان لائے بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کر دینا، یہ فساد ہے یہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مت کرو، ان سے کہا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے ہم کہاں فساد کر رہے ہیں بھائی، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر اور بھلائی چاہتے ہیں۔ ہاں، اب دلائل کیا دے رہے ہیں لوگ؟ دلائل یہ دے رہے ہیں حق اور باطل کے اندر دونوں میں جو دشمنی چلی نا، اب یہ بیچ میں ہیں ان لوگوں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو فساد سے روک رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں مل جاؤ، ہے نا؟ یہ کئی کے لڑائی جھگڑے بھائی دین کے نام سے، صلح تم کر لو، تم کرو، تم مل جاؤ، ہم تو دونوں کو ملانا چاہ رہے ہیں ہم، یہ جواب ہے ان کا۔ آج یہی حال ہے، سنیں ذرا، جو خاص طور پہ جو ہوتے ہیں نا آج کے زمانے کے اندر، جو کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، سمجھ میں آ رہا کہ بھئی کیا حلال حرام کے کیا لے کے رکھے، بھئی ختم چل رہا، چل لیں تو جیسا بھی ہے، خود مسلمان بولتے ہیں، خامہ خواہ کے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کام، مسلمان بولتے ہیں۔ اور بہت ساری آپس کے اندر ہماری دینی جو ایک دوسرے کی ضد ہے آپس میں، جماعتوں میں بھی، ان کے پاس بھی ایک دوسرے سے جو ٹکراؤ ہے نا، وہاں بھی یہی بات ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال فرمایا اس کے بعد انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار، دراصل فساد تم پھیلا رہے ہو، لوگوں کو حق بات سے روک رہے ہو، لوگوں کو سچائی سے روک رہے ہو، اور تم اپنا مفاد چاہتے ہیں صرف، اور کچھ نہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو اس بات کا۔ یہ اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب وہ ساری بحث کو اللہ کلوز کر دیا ہے، کلوز کر کے کیا بول رہے ہیں؟ اب یہ بحث چھوڑو، اگر واقعی میں تم ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں نا، تو جس طرح دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، سچے اور پکے جو مخلص مومن ہیں، صحابہ کرام، تو تمہارا ایمان اگر اس طرح سے ہے تو پھر تم مومن ہے۔ اب یہ بحث مت کرو تم کچھ بھی، اللہ بحث کو کلوز کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ صحابہ کرام کو ماڈل بنا کے پیش کر دیا۔ اگر تمہارا ایمان، وہ سچے مسلمان جو مخلص مسلمان ہیں، رسول اللہ پہ جو ایمان لائے ہیں اور اپنی ہر چیز قربان کر رہے ہیں دین کے لیے، اگر ویسا اگر تم ایمان لائے تو پھر وہ ایمان ہمارے پاس معتبر ہوگا، مقبول ہوگا۔ یہ جو تمہارا ایمان فساد والا جو ایمان ہے نا، یہ ایمان جو ہے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آگے چل کے اسی صورت میں آ رہی آیت مبارکہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ منافقین جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، اگر اسی طرح ایمان لائے تو اللہ میں ہدایت دوں گا ان کو، نہیں تو نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لائے صحابہ کی طرح،
بمثلی، جیسا کہ دوسرے ایمان والے مثال کے طور پہ، ما آمنتم بھی فقد اہتدوا، تو پس تمہیں ہدایت ملے گی۔ پھر تمہارا جو ڈپلومیسی کا جو ایمان ہے نا، یہ مفاد پرستی والا، یہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا، ڈوغلا پن، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لگاؤ بجاؤ۔ بہرحال یہ جو ایمان ہے نا، یہ فساد والا ایمان ہے، کسی ایک طرف ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا دین تو چھوڑ دو دین کو، تم کوئی ضروری نہیں ہے فرمایا۔ اور یہاں فرمائی بات خاص طور پہ، کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ اب دیکھیے جواب کیا دے رہے ہیں یہ لوگ، جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں۔ یہ ان کو کہا گیا، تو یہ اس جواب کیا دے رہے ہیں؟ اب بہت خطرناک جواب ہے یہ، صحابہ کے متعلق فرمایا قالو، کہا انہوں نے، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ جو بے وقوف صحابہ کرام نعوذ باللہ رسول اللہ کے پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی طرح ہم ایمان لائیں؟ ان بے وقوفوں کی طرح؟ ان کو عقل نہیں ہے جو ہر چیز آپ کے اوپر قربان کر رہے ہیں آ کے؟ اپنی ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، دین کے لیے قربان کر دیا۔ ہاں آپ کے لیے بیٹھے، آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بے وقوف تھوڑا ہی ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، جائیدادوں کو چھوڑ دیں؟ ہاں بے وقوف ہم نہیں ہیں، بے وقوف یہ ہیں۔ کیا بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے؟ یہ بات کہی انہوں نے، صحابہ کرام کو کیا بولا انہوں نے؟ نعوذ باللہ بے وقوف بولا۔ کیوں بولا بے وقوف؟ کیوں بولا؟ صحابہ کرام کی وہ کیا چیز تھی، وہ کیا اعمال تھے جو ان کی نظروں میں جو نا بے وقوف دکھائی دے رہے؟ اصل چیز ہے یہ سوچنے کی۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا بے وقوف کا، صحابہ کرام کی اصل جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ صحابہ کرام اپنے دین کے خاطر، آخرت کے خاطر دنیا کا ہر نقصان برداشت کر رہے تھے وہ لوگ، اور دین کے لیے جب ضرورت پڑ گئی تو جو کچھ بھی ان کے متاع تھا اس کو لٹانے کے لیے تیار تھے۔ یہ تھا صحابہ کا کیریکٹر، اور ان کی نظروں میں ایسا کرنے والے بے وقوف تھے، کیونکہ منافق جو ہے اپنا ذاتی سوچتا ہے، انہیں مفاد پرست ہوتا ہے، انہیں دین کا نہیں سوچتا منافق کبھی بھی۔ بہت دولت ہے اس کے پاس، لیکن دین کا معاملہ آ رہا ہے کہ دین کے اوپر خرچ کرنا کبھی بھی اس کے دماغ میں نہیں آئے گا، میں کیوں خرچ کروں؟ یہ منافق کی علامت ہے یہ۔ اور صحابہ کرام، دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے ہمارے جنگ تبوک کا۔ جنگ تبوک بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی اور مدینے سے بہت دور تھی، اور میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں اس کے، اور چونکہ دشمن بھی بہت بھاری تھا روم، وہاں پہ جنگی ساز و سامان کے لیے مال کی ضرورت تھی بہت۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جانے کے لیے، اور جو بھی مدد کر سکتا ہے اس سلسلے میں وہ آئے، آگے مال خرچ کرے اپنا، کیونکہ دشمن بہت طاقت اور قوت والا ہے، اسی لیے ہمیں بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس کے اندر جو بھی ان کے پاس تھا، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو بھی ہے اپنے جھولیوں میں، اپنے پوٹلیوں میں، اپنے تھیلیوں میں لا رہے ہیں، اس مسجد نبوت کے صحن میں ڈال رہے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر۔ ان کے اندر زیورات بھی ہے، اشرفیاں بھی ہے، دینار بھی ہے، اور کچھ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اناج بھی ہے اس میں، یہ سب آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، اپنا مال لے کے رکھ دیا۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اپنا مال رکھ دیا۔ اللہ نے پوچھا حضرت عمر سے، اے عمر کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میرے پاس تھا آدھا گھر والوں کو تقسیم کر کے آدھا لے آیا۔ کیا کہا؟ جو بھی تھا اس کو جمع کر کے تقسیم کیا، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں لے آیا۔ ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا سب لا لیا میں آپ کے لیے. تو اے ابو کا اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑو. دوسرے صحابہ کرام، ایک صحابی بڑے غریب تھے، مزدوری کرنے والے تھے، شام ہو گئی ہے اور کسی یہودی کے یا کسی کے پاس جناب ایک باغیچے میں کام کرتے تھے، بالکل سورج ڈوب رہا ہے اور وہ جو ہے اپنے دامن میں کچھ کھجوریں لے کے جو ہے نا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اس وقت تک مدینے میں مسجد نبوی کے اندر پورا ڈھیر جمع ہوا ہے. وہ مزدور پیشہ آدمی ہے، اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ میری دن بھر کی مزدوری ہے، یہ آپ قبول کر لیجیے. وہاں سونا ہے، چاندی ہے، دینار ہے، درہم ہے، بہت کچھ ہے، ساری چیزیں پورا وہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو جو بھی ڈھیر تھا ان سب کے اوپر بکھیر دیا. فرمایا کہ جتنا بھی یہ جو ڈھیر ہے اس وقت، ان سارے کے مقابلے میں اللہ کو یہ مزدور کی مزدوری پسند آ گئی. بولے مال آپ کتنا دے رہے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاص کیا ہے آپ کے اندر. اس نے مال نہیں دیا، اپنے پیٹ کو کاٹ کے دیا ہے، اس کے اندر بھوک کو کاٹ کے دیا ہے اس نے. تو دین ہمارا جو پھیلا ہے نا وہ انفاق کے ذریعے سے. اگر اسی طرح منافقین ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ مفاد پرستی کا تھا. تو یہ صحابہ کرام تھے جو ایمان میں ان کو معیار قرار دیا گیا اور تمثیل میں بات بتا دی گئی، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو پھر یہ صحابہ کی طرح ایمان ہونا چاہیے. تو وہی ایمان ہے، پھر نہیں تو نہیں. یہ بات صرف یہاں پہ اس دور کے لیے نہیں تھی قرآن میں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ میرے اور آپ کے لیے اور مسلمان کے لیے ہے. اب ہمیں ناپنا اور تولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ واقع میں میرا اور آپ کا ایمان کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ہے. میرے اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہے دین کے لیے جو صحابہ کرام کے لیے پاس تھا دین کے لیے. یعنی کچھ بچا کچا ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، سب سمجھ کے رکھ لے کے کچھ باسی بچا کچا دے رہے ہیں ہم، یا جذبہ ہے دینے کے لیے. یہ نفاق کے لیے قرآن میں بڑی بات، انفاق اور نفاق یہ دونوں متضاد ہے. جو منافق ہے وہ انفاق نہیں کرتا، جو انفاق رات دن کر رہا اس کے اندر منافق کی علامت نہیں ہے، پھر نفاق کی نہیں ہے. قرآن میں اس کو بار بار کہا ہے نفاق کے سلسلے میں. اور نفاق کے چونکہ لفظ نفاق اس رکوع میں نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی کچھ علامات بتا دیے گئے ہیں اور یہاں آ رہی ہیں آپ کے سامنے. نفاق کے سلسلے میں ایک بات آتی ہے کہ لفظ نفاق کیا ہے. نفخ سے یہ لفظ ہے، نفخ. نفخ کسے کہتے ہیں آپ؟ جو پھونکنی ہوتی ہے نا اسے نفخ کہتے ہیں. جو سرنگ ہوتا ہے نا اسے نفخ کہتے ہیں. اسی طرح چوہے کے بل کو نفخ کہتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی آنے اور جانے، یعنی اندر داخل ہونے کا بھی راستہ ہونا، پھر ادھر سے نکلنے کا بھی راستہ ہونا، اسے نفاق نفخ کہا گیا ہے. آپ پھونکتے ہیں تو ادھر بھی ہول سوراخ ادھر بھی ہے، بل بناتا ہے تو چوہا یا جو بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف بل بناتا انہیں. کیوں؟ اسی لیے بناتا انہیں اس کو اگر خطرہ ہو گیا نا کسی سے تاکہ وہ راستہ پیچھے سے بھاگنے کا بنا لے. اسی لیے بڑے بڑے پرانے جو بادشاہ لوگ تھے سرنگا بناتے تھے تو عین وقت میں بھاگنے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی دو منہ جس کے ہیں دونوں طرف، جب بھی کوئی خطرہ ہو جائے تو تاکہ اس راستے سے بھاگ جائے، اسے کہتے ہیں نفق. تو اسی سے منافق بنا. کیا مطلب ہوا؟ منافق دین میں آیا انہیں، لیکن اگر اس کو جان کا مال کا خطرہ ہوا نا تو دوسرے راستے سے پھر دین سے نکل بھی گیا. سمجھے آپ؟ ارے یہ کیا رہے بھائی، جب دیکھے تو زکوٰۃ بول رہے ہیں، جب دیکھے انفاق بول رہے ہیں، جب دیکھے حقوق بول رہے ہیں، جب دیکھے پڑوسیاں بول رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ میری محنت کی کمائی دوسروں پہ کہیں کو میں خرچ کروں بھائی، لہٰذا داخل تو ہوا تھا لیکن یہ پورے چیزاں دیکھ کے انہیں دوسرے راستے سے فوری اسلام سے نکل گیا، برخاست.
یہ ہے نفاق اور منافقت۔ اس میں بڑی پیاری بات آئی، خیر یہ تو باتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی کچھ علامات بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث شریف میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک 4 علامات کا ذکر کیا، جس کے اندر یہ 4 علامات ہیں، عملی طور پہ وہ پکا منافق ہے، عقیدے کے طور پہ عملی طور پہ وہ پکا منافق ہے۔ وہ 4 کیا ہے؟ اور یہ بھی بات فرمائی 4 میں سے اگر صرف ایک ہے تو 4 آنے ہیں اس کے پاس نفاق، اگر 2 ہے تو آدھا منافق ہے ان پھر، یہ بھی بات فرمائی آپ نے۔ سب سے پہلے فرمایا جب بولتا جھوٹ بولتا، یہ علامت ہے منافق۔ وعدہ کرتا، وعدے کے خلاف جب دیکھے جب، دوسری علامت۔ تیسری امانت میں خیانت۔ چوتھی بات گالی گلوچ، جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا کچھ ہو گیا نا، فحش گالیوں پہ اتر آنا۔ یہ 4 باتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا عملی طور پہ یہ پکا منافق ہے۔ اور امام مسلم نے کچھ الفاظ کو اضافہ کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ سَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر یہ 4 ہے تو وہ منافق ہے۔ زعم انہ مسلم، اس کو زعم ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، مگر اگر یہ 4 ہے پھر یہ، تو پھر وہ عملی طور پہ اعتبار سے وہ پکا منافق ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح دوسرے مسلمان ایمان لائے، نہیں صحابہ کرام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے آپ، جو کچھ بھی آپ کو اور مجھے دنیا کو دین جو ملا ہے نا، وہ صحابہ سے ملا ہے، صحابہ سے ملا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی صحابہ کرام ہیں وہ کون ہیں؟ اہل باطل کے لیے بڑے سخت ہیں، بڑے تیز ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ صحابہ کی تعریف میں قرآن میں بات آئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیوں کہا گیا ہے بات؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی بھی اطاعت کر لو ہدایت پا جاؤ گے تم صحابہ۔ اور اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے جب تک میں ہوں، ہے نا، اس کے بعد صحابہ جب تک ہیں وہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اس کے بعد تابعین کا بھی ذکر کیا آپ نے، یہ 3 ادوار کو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد یہ 3 ادوار بڑے بہترین ہیں، دین یہاں پہ باقی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اور بگاڑ بھی اس کے بعد ہی پیدا ہوا تاریخ کے اندر۔ ہمارے تاریخ کے اندر بہت ساری گھناؤنے جرائم ہوئے، خاص طور پہ دشمنان اسلام میں، خاص طور پر جب ایران فتح ہوا، ایران کو جب جناب علی اس کو اسلامی مملکت میں شامل کر لیا گیا، اس کے بعد جب ان کو وہاں کی عوام کی اکثریت جو تھی ان کے غلام بن کے آ گئے، بہرحال بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی سازشیں ہوئی آپ کے اندر، بہت ہوئی، بہت ہوئی سازشیں۔ ہمارا دین اصلی حالت میں باقی نہیں ہے سوائے قرآن کے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ سوائے قرآن کے ہماری کوئی کتاب بھی لا شک نہیں ہے۔ وہ جیسا قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ احادیث کے کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں بھی راویوں پہ بحث ہے، روایات پہ بحث ہے، اس کے اندر صحیح ہے، موضوع ہے، سقم ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بحث ہوگی اس حدیث کے اوپر۔ لیکن قرآن مجید کے کسی آیت پہ بحث نہیں ہو سکتی آپ کی، یہ بالکل حق الیقین ہے، جیسا قرآن اترا اسی طرح محفوظ ہے۔ آج وہ ساری سازشیں ہوئی، آپ کو میں کبھی بات بتاؤں گا سازشوں کے لیے، آپ کو ایک مثال دوں میں آپ کو، دلیل کیا ہے سازشوں کی، کتنی بڑی سازش ہے اسلامی مملکت تقریباً کتنا پھیل گیا تھا، آدھی دنیا سے زیادہ پھیل گیا، اس وقت کا سپر پاور اسلام تھا،
لیکن اس کے خلاف انڈر گراؤنڈ کیسے تحریکیں چلیں؟ حضرت عمر کو قتل کر دیا گیا. حضرت عمر کو قتل کرنے کے معنی کیا ہے؟ سپر پاور دنیا کا عمر فاروق. آج اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا قتل ہوتا ہے نا تو آپ سمجھ لیجیے کیا پھر ہو سکتا ہے. اس زمانے میں وہ سپر پاور تھے, ان کا قتل ہوا پلاننگ بنا کے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا قتل ہوا پلاننگ بنا کے. پھر اس کے بعد حضرت علی کا قتل ہوا پلاننگ بنا کے. اس کے بعد بہت سارے بڑے بڑے گورنروں کا قتل ہوا, اور آخری سازش تھی وہ کربلا. تو کیسے کیسے سازشیں ہوئی ہوں گی؟ یہ سب کب ہو رہا ہے؟ کب ہو رہا؟ خاص بات تو یہی ہے, ابھی صحابہ تو موجود ہیں, سابقون الاولون موجود ہیں, اور پھر یہ واقعہ کربلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد وہ بالکل قریب. ابھی تو تابعین ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, اسلام کے اندر کوئی حقیقی چیز اگر باقی ہے وہ قرآن ہے. الکتاب, الہدایہ, الحق. اسی لیے قرآن کے خلاف کوئی بات بھی اگر آئے کسی کتاب میں, اگر قرآن سے قطعی طور پہ وہ ٹکرا رہی ہے, اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا آپ کو, کہاں تک یہ باتیں صحیح ہیں, یا اس کے زبان کے اندر کہاں تک لچک ہے, کیا ہم معنی لے سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کے خلاف تو اس کو نہیں قبول کر سکتے. جہاں تک ہو سکے گا اس کی ہم تعویل کریں گے زبان کے اعتبار سے, راویوں کے اعتبار سے, پھر دوسری احادیث سے اس کو جو نا ملا کے دیکھا جائے گا. یہ ساری باتیں محدثین کیا بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں. اور پھر جتنے بھی محدثین ہمارے پاس ہیں نا, یہ سب 250 سال کے بعد کے جتنے بھی کتابیں جمع کر دی. تو اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ ہم کو جو دین ملا وہ صحابہ سے ملا. اگر آپ صحابہ کو کنڈم کریں گے تو دین باقی نہیں رہ سکتا. جیسا ہمارے پاس ایک فرقہ ہے, صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, سمجھ میں آ رہا, صحابہ سے دشمنیاں رکھتے ہیں یہ لوگ, سمجھ میں آ رہا. کیونکہ اگر یہ صحابہ کو آپ چھوڑ دو تو دین آپ کا ختم, برخاست. اسی لیے بات کہی گئی, ایمان وہ ایمان ہونا جو اصحاب رسول کا تھا. صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے ایمان کی قیامت تک کے لیے. جماعت کا آئیڈیل جماعت ہے اسلام کی. اور کون سی جماعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار تربیت یافتہ جماعت ہے بھائی. اگر نعوذ باللہ صحابہ کے اندر برائیاں خرابیاں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم تھے, تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے میں فیل ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو انڈائریکٹلی رسول پہ حرف آئے گا آپ, اور یہ انڈائریکٹلی دراصل رسول پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لوگ. ڈائریکٹ رسول پہ نہیں کر سکتے نا, اسی لیے کیا کرتے ہیں, انڈائریکٹ صحابہ کو شامل کر کے رسول پہ حملہ ہوتا ہے. کسی مجلس میں, کسی واعظ میں, کسی جماعت میں صحابہ کے اوپر اگر تنقید ہو رہی ہے, نکیر ہو رہی ہے, تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے وہ گمراہ جماعت ہے, وہ گمراہ جماعت ہے, وہ یہ سمجھ لینا چاہیے آپ کو. اسی لیے فرمایا آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ صحابہ بے وقوف نہیں ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ منافق یہ بے وقوف ہے اصل میں. کیوں یہ بے وقوف ہے؟ اسی لیے یہ دنیا کو جمع کر رہے ہیں. لے کے جاتے ہیں کیا ساتھ؟ چھوڑ کے جاتے ہیں نا. چھوڑ کے جانے والا بے وقوف ہے, پھر لے کے جانے والا کامیاب ہے. انہوں لے کے جا رہے ہیں آخرت کے لیے, انہیں کتنا بھی جمع کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے. انہیں بے وقوف ہے بول رہے ہیں اللہ, سمجھ رہے نہیں, انہیں سمجھائے تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے, لیکن ہے حقیقت میں بے وقوف. خالی ہاتھ جائے گا اور وہاں پہ جانے کے بعد سیدھا جہنم ٹھکانا ہوگا اس کا. یہ سوچنا چاہیے نا. تو بہرحال اس آیت کے اوپر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اگلی انشاءاللہ ماباقی کے آیات ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.